بسم اللہ الرحمن الرحیم کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون یجادلونک فی الحق بعدما تبین کأنما یساقون الی الموت وهم ینظرون وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جیسے تمہیں تمہارے رب نے تمہارے گھر سے حق کے ساتھ برآمد کیا، حالانکہ یقیناً مسلمانوں کا ایک گروہ اس پر ناخوش تھا، یہ حق بات کے بارے میں اس کے روشن ہو جانے کے بعد تم سے جھگڑتے تھے، گویا انہیں آنکھوں دیکھی موت کی طرف ہانکا جا رہا ہے۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا کہ ان دونوں گروہوں میں سے ایک تمہارے لیے ہے، اور تم یہ چاہتے تھے کہ تمہیں وہ ملے جس میں تمہیں بغیر کسی مشقت کرنی پڑے، تو اللہ یہ چاہتا تھا کہ اپنے کلام سے سچ کو سچ کر کے دکھائے، اور وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑیں کاٹ دے، لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، تاکہ سچ کو سچ کر کے دکھائے اور جھوٹ کو جھوٹا کر کے دکھائے، اگرچہ مجرم اس بات کو ناپسند کرے۔ ان تمام آیات کے اندر فرمایا کما، جس طرح اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مال غنیمت کا مسلمانوں سے اختیار لے لیا گیا ہے اور مسلمانوں کے اختیار سے نکال کر اے حبیب آپ کے اختیار میں دے دینا ایسا ہی حق ہے جیسا کہ آپ کو غزوہ بدر کے لیے اپنے گھر سے نکلنا برحق تھا، اگرچہ دونوں چیزیں طبعی طور پر بعض مسلمانوں کی طبیعت پر تھوڑا سا مشکل تھی۔ تو وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، حالانکہ یقیناً مسلمانوں کا ایک گروہ اس پر ناخوش تھا۔ اس گروہ کے ناخوش ہونے کی وجہ یہ تھی کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کی تعداد کم ہے اور ہتھیار بھی کم ہیں، ساز و سامان بھی کم ہے، جبکہ ان کے مقابلے میں جو دشمن آ رہے ہیں ان کی تعداد بھی زیادہ ہے اور ان کے پاس ہتھیار بھی جو ہے وہ زیادہ ہے۔ تو ان تمام آیات کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ ملک شام سے ابو سفیان، ابھی تک یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافر تھے، تو ابو سفیان ایک تجارتی قافلہ جو ہے اس کے ساتھ آ رہا تھا، اور اس کی خبر جو ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی، تو حضور علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ ان سے مقابلے کے لیے روانہ ہو گئے، کہ اس قافلے کے لیے روانہ ہو گئے تو تاکہ اس پر جو ہے مقابلہ کیا جائے۔ تو ابو جہل کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ابو سفیان جو قافلہ تجارت کا لے کے آ رہا ہے، تو حضور اس کے لیے جو ہے وہ روانہ ہو چکے ہیں، اس نے مکے سے جو ہے ایک اپنی جماعت، ایک لشکر تیار کیا، کہنے لگا چلو ہم اس قافلے کی جا کے حفاظت کریں گے جو ابو سفیان ملک شام سے تجارت کا قافلہ لے کے آ رہا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی روانہ ہو گئے، ابو سفیان بھی قافلہ لے کے آ رہا ہے، اور ساتھ میں ابو جہل بھی مکہ سے اپنا ایک قافلہ لے کر جو ہے وہ نکل پڑا۔ لیکن ابو سفیان کو کسی طریقے خبر مل گئی کہ مسلمان جو ہیں وہ تمہارے قافلے کی طرف آ رہے ہیں، اس نے اپنا رستہ جو ہے وہ تبدیل کر لیا، یہ سمندر کی طرف جو ہے چل پڑا۔ اور ابو جہل کو جب اس کے ساتھیوں کی اس بات کا پتہ چلا کہ اب قافلہ تو ہمارا محفوظ ہے،
ابو جہل سے وہ اس کے ساتھی کہنے لگے اب ایسا کریں کہ آپ جو ہے واپس چلتے ہیں مکہ میں، اب ہمارا یہاں کوئی مقصد نہیں ہے۔ اس وقت ابو جہل نے کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم واپس چلتے ہیں، تو ابو جہل نے کہا نہیں، میں نے واپس نہیں جانا، جب میں وہاں سے نکلا ہوں نا مکہ سے، تو میں تو محمد سے جو ہے وہ اس حال میں نکلا ہوں کہ میں ان کے ساتھ جنگ کروں گا جا کے۔ تو پھر جو ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی صحابہ کرام سے مشورہ کیا بھی تمہارا کیا مشورہ ہے اس کام میں؟ جو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کفار کے دونوں گروہوں میں سے، چاہے ابو سفیان کا قافلہ تمہارے سامنے ہو یا وہ نہیں تو ابو جہل کا قافلہ تمہارے سامنے ہو، میرے رب نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ دونوں گروہوں میں سے ایک گروہ بھی تمہارے سامنے آئے گا، اے حبیب تمہیں میں اس گروہ پر فتح نصیب فرماؤں گا۔ اب حضور نے اپنے صحابہ سے یہ مشورہ فرمایا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو بعض صحابہ نے یہ عذر پیش کیا کہ ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں، ہمارے پاس اتنا کوئی ہتھیار نہیں ہے، ہماری تعداد کم ہے، لہذا ہمیں جنگ نہیں کرنی چاہیے، ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ یہ بات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت پر ناگوار گزری، کیونکہ حضور یہ چاہ رہے تھے کہ ہم جائیں آگے، ابو جہل کے ساتھ جو ہے جا کر مقابلہ کریں اس کے لشکر کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کچھ وہ منظر دکھا دیا تھا کہ جو کل میدان بدر میں ہونے والا ہے، تو حضور یہ چاہ رہے تھے کہ ہم قافلے کے ساتھ جا کر جو ہے وہ جنگ کریں اور مقابلہ کریں۔ لیکن بعض نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس تو اتنا سامان بھی نہیں ہے اور ہماری نیت بھی نہیں تھی یہ جنگ کرنے کے لیے، لیکن حضور کی طبیعت پر یہ بات تھوڑا سا مشکل گزری۔ اس وقت جو ہے حضرت ابو بکر صدیق یار غار وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں ہوں نا آپ کے ساتھ جانے کے لیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم ہیں آپ کے ساتھ جانے کے لیے۔ اس طریقے سے کافی اصحاب حضور کے ساتھ کھڑے ہوئے، حضور سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہماری جان بھی قربان ہے، ہمارا مال بھی قربان ہے، ہمارا تن من دھن سب کچھ یا رسول اللہ آپ کے نام پہ قربان ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے جنگ کرنی ہے تو یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے یہ دکھا دیا ہے کہ ان دونوں گروہوں میں سے، دونوں قافلوں میں سے حبیب جو قافلہ بھی تمہارے سامنے آئے گا میں تمہیں ضرور اس پہ جو ہے وہ فتح نصیب فرماؤں گا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے قافلے کو لے کر جو ہے آپ کھڑے ہوئے، اور اس وقت حضرت صدیق اکبر حضرت عمر فاروق نے کھڑے ہو کر اپنے اخلاص اور فرما برداری اور اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی اور جان نثاری کا اظہار کیا، بڑی قوت و استقامت کے ساتھ عرض کی وہ کس طرح ہم مصطفیٰ کی مرضی کے خلاف کر سکتے ہیں یا رسول اللہ، اب ہمارا مقصد ہی اللہ اور آپ کو راضی کرنا ہے، جیسے آپ ہمیں حکم فرمائیں گے یا رسول اللہ ہم جو ہیں حاضر ہیں۔ تو پھر صحابہ کرام نے بھی عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم فرمایا اس کے مطابق تشریف لے چلیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، کبھی بھی ہم آپ کو چھوڑ کر واپس نہیں پلٹیں گے، ہم آپ پر ایمان رکھتے ہیں اور آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے اور ہم نے آپ کی پیروی کے جو ہے عہد کر لیا ہے، وعدہ کر لیا ہے، ہمیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اتباع سمندر کے اندر جانے کا اگر کوئی حکم بھی کر دے نا تو ہم یہ عذر پیش نہیں کریں گے کہ ہم وہاں نہیں جا سکتے، یا رسول اللہ صرف آپ کی طرف سے حکم مل جائے ہمیں سمندر میں جانا پڑے تو ہم آپ کی خاطر آپ کی ذات کے لیے سمندر میں جانے کے لیے تیار ہیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا چلو اللہ کی برکت پر جو ہے وہ بھروسہ کرو، اس نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ مجھے دشمنوں کو گرنے کی جگہ نظر آ رہی ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، ابھی مقابلہ نہیں ہوا، حضور اپنے پیاروں کو دلاسا دیتے ہوئے اور ساتھ میں اپنے علم غیب کے دلیل دیتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ جب صحابہ نے کہا نا یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں تو حضور فرمانے لگے پھر اللہ پہ یقین اور بھروسہ رکھو، اے میرے پیارے صحابہ مجھے ان کافروں کے گرنے کی جگہ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد حضور نے کفار کے مرنے کے بعد مرنے اور گرنے کی جگہ ہر ایک کے نام کے ساتھ بتا دی کہ یہاں کافر فلاں مرے گا، اس جگہ فلاں کافر مرے گا، حضور نے نشانات لگا دیے، اور جناب جب جنگ ہوئی
اس کے بعد جب کافر جو مر گئے اس جنگ میں جب دیکھا گیا تو حضور نے جس جگہ نشان لگائے تھے وہ کافر وہیں مرا جہاں حضور نے نشان لگایا تھا کہ یہاں ابو جہل مرے گا، وہیں جب دیکھا گیا تو ابو جہل کی لاش بھی وہاں پائی گئی۔ تو یہ حضور علیہ السلام کا یہ ایک معجزہ تھا، اور حضور علیہ السلام کی علم غیب کی ایک دلیل تھی۔ بلکہ بات یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے آپ سے وعدہ فرمایا تھا، اور حضور فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام کے اصحاب جو ہے وہ حضور کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کیسے فرمائی؟ اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ فَاسْتَجَابَ لَکُمْ أَنِّی مُمِدُّکُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ مُرْدِفِینَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حَکِیمٌ۔ اللہ نے فرمایا یاد کرو جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد کو قبول کیا، تو 1000 لگاتار فرشتے تمہاری مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بھیجے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو خوشخبری کے لیے ہی بنایا، اور اس لیے کہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، اور مدد صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، بے شک غالب حکمت والا جو ہے وہ اللہ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں غزوہ بدر کے دن رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین کو ملاحظہ فرمایا۔ حضور نے جناب علی مشرکین کو دیکھا، ان کی تعداد 1000 تھی، اور آپ کے ساتھ جو ہے بعض روایات میں آتا ہے 313 تھے، اور اس روایت میں جو ہے وہ 319 لوگ حضور کے ساتھ تھے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قبلہ کی طرف اپنا منہ کر لیا، اور اپنے ببرکت ہاتھ اپنے رب کی بارگاہ میں پھیلا دیے، اور رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، دعا کرنے لگے، یا رب تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ آپ عرض کرتے ہیں یا اللہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، یا اللہ اس وعدے کو تو پورا فرما دے۔ اور حضور عرض کرتے ہیں یا رب تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، وہ وعدہ پورا فرما۔ یا رب اگر تو اہل اسلام کی اس جماعت کو ہلاک کر دے گا تو زمین پر تیری کوئی عبادت کرنے والا باقی نہیں بچے گا۔ یا رسول اللہ یا اللہ میں نے بڑی مشکل کے ساتھ ان لوگوں کو میں نے اکٹھا کیا ہے، یا رسول اللہ یا اللہ آج یہ 313 ہیں، تو یا اللہ اگر آج یہ مر گئے تو پھر تیرا نام لینے والا کوئی اور نہیں ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس طرح دعا کرتے رہے یہاں تک کہ آپ کے مبارک کندھوں سے آپ کی چادر مبارک جو ہے نا وہ زمین پر گر پڑی۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق آ گئے حضور کے پاس۔ جب بھی حضور کچھ کو ہوتا ہے یا حضور علیہ السلام کسی جگہ پہ ہوتے ہیں، سب سے پہلے پہنچنے والا ابوبکر ہوتا ہے، اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی چادر مبارک آپ نے ہاتھوں میں لیتے ہیں، اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ یا نبی اللہ اپنے رب کے ساتھ آپ کی مناجات کافی ہو گئیں، اپنے رب کے ساتھ یا اللہ یا رسول اللہ آپ نے کافی باتیں کر لی ہیں، تو وہ بہت جلد اپنا وعدہ جو ہے وہ آپ کا رب قبول کرے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا، انی ممدکم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ مُرْدِفِینَ، فرمایا میں 1000 لگاتار آنے والے فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرنے والا ہوں۔ تو اس وقت جو ہے 1000 فرشتے آئے، پھر اس کے بعد 3000 فرشتے اللہ نے بھیجے، پھر 3000 فرشتے بھیجنے کے بعد پھر 5000 فرشتوں کی تعداد اللہ تعالیٰ نے بھیجی۔ جب 5000 فرشتے آ گئے نا تو پھر بھی حضور راضی نہیں ہوئے۔ حضور عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ میں نے فرشتوں کی مدد نہیں مانگی، میں نے مدد مانگی ہے تو یا اللہ تیری مدد مانگی ہے۔ تو رب نے فرمایا محبوب ان اللہ معنا، محبوب میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ نہیں فرمایا کہ یا اللہ یہ فرشتے آگے تو کافی ہیں، فرشتہ ایک بھی ہوتا تو کافی تھا، لیکن پہلے 1000 بھیجے، پھر 3000، پھر 5000، پھر بھی یہ حضور عرض کرتے ہیں یا اللہ میں نے فرشتوں کی تعداد نہیں مانگی تھی، یا اللہ میں نے تو تیرا ساتھ مانگا ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب میں آپ کے ساتھ ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ مسلمان اس دن کافروں کا تعاقب کرتے تھے، اور کافر مسلمانوں کے آگے آگے بھاگتے تھے، اور بھاگتے جاتے اور اچانک اوپر سے کوڑے کی آواز آتی، اور سوار یہ آواز یہ کلمہ پڑھتا، اقدم حزیمو اقدم حزیمو، کہ اے آگے بڑھ۔ حزیم حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کا نام ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں
کیا کافر کہتے ہیں کہ ہم نے یہ سنا اور نظر آتا تھا کہ کافر کہتے ہیں کہ جناب علی جہاں ہم مر گئے اور گرتے تو اس کی تلوار سے اڑا دی جاتی ہمارے چہرے اور زخمی کر دیا جاتا ہمیں، اور آواز آتی کہ اقدم حزیمو، اے گھوڑے ذرا آگے بڑھنا، آگے بڑھ۔ تو اس وقت جو ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے یہ معائنے بیان کیے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ تیسرے آسمان کی مدد ہے، ابھی باقی آسمان تو باقی تھے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کے ساتھ اس طریقے سے جو ہے یہ غزوہ بدر پیش آیا۔ اس کا تفصیلی بیان جو ہے وہ سورہ آل عمران میں جو ہے وہ گزر چکا ہے۔ خیر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اس میدان بدر میں جو ہے وہ فتح نصیب فرمائی، کیونکہ یہ 313 تھے اور وہ 1000 تھے۔ ان کے پاس جو ہے وہ زیادہ راہ بھی نہیں تھا، ہتھیار بھی نہیں تھے، تلواریں بھی نہیں تھے، گھوڑے بھی نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فرشتوں کی مدد فرمائی اور ساتھ میں فرمایا محبوب میں آپ کے ساتھ ہوں۔ تو جس کے ساتھ اللہ ہو جائے پھر اس کو شکست کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ اور حضور علیہ السلام جو ہے وہ تو ہر وقت اپنے رب کی بارگاہ میں، جب بھی حضور کو کوئی مشکل پیش آتی بجائے کہ وہ دائیں بائیں جاتے، حضور علیہ السلام اپنے رب کی بارگاہ میں مناجات کرتے، اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔